جی ویورز یہ دیکھیں سامنے تقریباً ساری کی ساری آج میں آپ کو اپنے دل کی بات جی السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو اپنے دل کی باتیں بتاؤں گا، آپ لوگوں سے دل کی باتیں کروں گا۔ یہ میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے عزیز دوست عمر صاحب ہیں، اور یہ میری باتیں سن کے ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے عمان میں آئے ہوئے تقریباً 6 مہینے، تقریباً نہیں بلکہ حقیقتاً سچ مچ اور واللہ با خدا 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ اور ان 6 مہینوں میں نے یہاں پہ آ کے بڑی امیدیں لے کر آیا تھا یہاں پر، کیونکہ مجھے بتایا کچھ ایسا گیا تھا کہ بھائی عمان میں تو ہماری بڑی واقفیت ہے، بڑی جانکاری ہے، آپ آئیں گے آپ کی فلاں جاب ہو جائے گی، فلاں جاب ہو جائے گی، آ جاؤ۔ اچھا خاصا میں اپنے پاکستان میں اپنی دال روٹی کر رہا تھا، اپنے روزگار سے وابستہ تھا، لیکن بس ایک آدمی زندگی میں آیا سہانے خواب کی طرح، جیسے سہانے خواب اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا جی عمان کی جو کرنسی بہت ہائی ہے، یہاں پہ آ کے آپ ایڈمنسٹریٹر، کوآرڈینیٹر، مینجمنٹ میں، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کہیں بھی آپ کی جاب ہو سکتی ہے۔ تو میں نے بھی آپ کو بتایا، جو دور کے ڈھول ہوتے ہیں وہ سہانے ہوتے ہیں، میں نے بھی وہ ڈھولوں کی آواز سنی، اچھی لگی، اور میں نے کہا چلو ایک رسک لیتا ہوں زندگی میں۔ بہرحال اب آپ کے بھائی کو یہاں پہ آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، اور 6 مہینے سے آپ کا جو بھائی ہے اس نے 2 مہینے اور 15 سے 20 دن کا ایک پروجیکٹ کیا ہے PDO میں، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ عمان۔ اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ، شکر الحمدللہ، فری ہوں، کوئی کام نہیں۔ بلکہ میرے اوپر تو بھائی یہاں پر آ کے میں اتنا یہاں پریشان ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ عمان میں آ کر بندہ پریشان بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی وہ پریشان نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا جی دار خاندان والے، وہ بھی پریشان ہیں۔ تو ہاں، بات میں یہ کہہ رہا تھا، عمان میں آ کے میں بہت پریشان اپسیٹ رہا ہوں، بلکہ میں بعض اوقات تو سوچتا تھا کہ یار یہ یہاں پہ آزاد ویزے پر آنا سوسائڈ کرنے کے برابر ہے، اور بہرحال میں یہ سوسائڈ کر چکا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی سانس چل رہے ہیں، مکمل طور پہ ایکسپائر نہیں ہوا، اور ابھی سوچ رہا ہوں کہ کہیں چھوٹا موٹا پروجیکٹ اللہ کرے مل جائے عمان میں۔ ویسے عمان میں امید نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی رولز، ریگولیشن، پالیسیز ہم خارجیوں کے بالکل خلاف ہیں۔ میں خارجیوں سے مراد میری یہ جو پاکستانی، انڈین، بنگالی، نیپالی، اس سائڈ کے لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہاں پہ رولز ریگولیشن بہت زیادہ سخت ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اب آ کر میں الٹا مقروض ہو گیا ہوں۔ میری پلاننگ جو تھی وہ یہی تھی کہ ود ان 6 months I will try my best level to move from Oman to Europe side، بٹ ہوا یوں کہ میں یہاں پہ آ کے الٹا مقروض ہو گیا۔ مقروض کیسے ہو گیا؟ اب یہاں پہ جہاں پہ رہ رہا ہوں، میں نے اس روم کا 3 مہینے سے رینٹ نہیں دیا، جہاں پہ کھانا کھا رہا ہوں وہ میس کی میں نے ابھی تک فیس نہیں پے کی۔ پھر سونے پہ سہاگا، یہ جو پیچھے سے پاکستان سے وہ میں جو قرضہ لے کر یہاں پہنچا تھا، وہ بھی اب دن رات کالز اور میسیجز تقریباً آنا شروع ہو گئے ان کے، ابھی تک وہ بھی نہیں دیا۔ اور یہاں پہ جاب کی سچویشن یہ ہے کہ جاب مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہے، لو ہے، اور جس علاقے میں رہ رہا ہوں سلالہ، اس کو کہتے تو ایک گاؤں ہی ہے عمان کا، لیکن آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ اس طرح کا ہے شہر، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ بس چند ایک بلڈنگز ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی کالونیز وغیرہ میں، باقی مارکیٹس وغیرہ ہیں اس میں مین میں نا۔ تو بھائیو، آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا دیس، اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ جس ملک میں آپ نے جانا ہے اس کے اوپر ریسرچ کر لی ہے اچھے سے، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ایسا رسک آپ کبھی مت لیجئے گا کہ اپنی لگی لگائی روزی روٹی کو چھوڑ کے آپ جو ہے سہانے خواب لے کر، بلکہ ایک لالچ میں آ کر کسی پردیس میں چلے جائیں، اور پردیس میں جا کے آپ گمنام ہو جائیں، اور آپ کی زندگی گمنام سپاہیوں کی طرح یہاں پہ گزرے۔ تو یہ بھائی ہیں میرے ساتھ، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے ایک اسکول سے بچہ اٹھایا، اٹھانے سے مراد ہم نے اس کو پک کیا،
اور پک کر کے اس کو ایک جگہ پہ چھوڑا ہے. تو یہ بھائی ہیں یہاں پہ 6 سال سے ہیں ماشاءاللہ, بڑے سینئر ہیں, یہاں کی بڑی مشہور ہستی بن گئی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ پک اینڈ ڈراپ کا کام کرتے ہیں. تو میں بھی ان سے اب آج کل مشورہ لے رہا ہوں کہ بھائی اول تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں یہاں پہ گاڑی لے سکوں, کیونکہ پک اینڈ ڈراپ کے لیے گاڑی چاہیے. تو ان بھائی کے ساتھ میں آج کل اٹیچ ہوں. اور آپ لوگوں کو مشورہ یہی ہے کہ بھائی جان اپنا جو ہے دیس اور اپنا ملک اور اپنا وطن یہ چھوڑنے سے پہلے, کسی اور ملک موو کرنے سے پہلے 1000 بار سوچئے گا. میری طرح جلد بازی کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ مار بیٹھیے گا اور مقروض نہ ہو جائیے گا, کیونکہ قرضہ جو ہے نا اس کے یہ تو بہت بڑی لعنت ہے. تو بڑے بڑے لوگوں کو یہ جو ہے نا ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تو آپ لوگوں کو آج کا یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ عمان میں خارجیوں کی لائف کیسی ہے. ہاں, اگر آپ کو عمان میں کسی کمپنی کا ویزا مل جائے, کسی شرکے کا ویزا مل جائے, کسی دکان کا ویزا مل جائے, پھر وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کے درمیان اور اس کمپنی کے درمیان, جو کہ باؤنڈ ہوتی ہے آپ کو ٹائم پر سیلری اور دیگر فیسلٹیز دینے کے لیے. تو آزاد ویزے پر آپ نے اگر یہاں آنے کا سوچ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو خود کو بچاؤ, اپنی انکم کو, فائنانس کو بچاؤ, اپنی رسپیکٹ کو بچاؤ, گھر والوں کے لیے پریشانیاں پیدا نہ کرو. جتنا ہے اور اس کے اوپر شکر گزاری کرو, اللہ سے اچھے کی اور بہتری کی دعا کرو. یہ ہے جی سلالہ کی ایک مارکیٹ. اس مارکیٹ میں آپ کو تقریباً تمام چیزیں مل جاتی ہیں سوائے جاب کے. یہاں پہ جاب نہیں ملتی, باقی تقریباً ضروریات زندگی کی ہر چیز یہاں پر آپ کو ایزیلی میسر ہوتی ہے. یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں ایک چوک آ جائے گا, چوک کے رائٹ سائڈ پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں بھی ایک مارکیٹ ہے. تقریباً ہر چیز اویلیبل ہے سوائے نوکریوں کے, سوائے جاب کے. تو اس کی تصدیق میں آپ سے اپنے بھائی سے کروا دیتا ہوں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. بھائی جان کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو عمان میں؟ 5 سال ہو گئے ہیں ان کو. سوری, میں نے آپ کو 6 ایئرس کہا تھا, لیکن ان کو 5 ایئرس ہوئے ہیں. تو یہاں پہ جب سے آپ آئے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہی پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں بھائی. اور ڈرائیونگ بھی یہیں سیکھی ہے آپ نے؟ ادھر ہی سیکھی ہے, ادھر ہی لائسنس لیے. اچھا ماشاء اللہ. بھائی بتا رہے ہیں 400 جو لگتا ہے ریال وہ لائسنس پر لگتا ہے, اور کیونکہ خارجیوں کے لیے کافی سختیاں ہیں یہاں پہ, بہت سی پابندیاں ہیں. ذرا سی بھی غلطی اگر آپ سے ہو گئی ڈیورنگ ڈرائیونگ تو اٹ مینز یو آر ریجیکٹڈ, یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو گیٹ یور ڈرائیونگ لائسنس. تو عمر بھائی بتا رہے ہیں اگر وہ انڈائریکٹلی آپ نے لائسنس لینا ہے تو اس کے لیے 400 ریال کا خرچہ ہے. اور باقی مہینے کا کتنا ارن کر لیتے ہیں آپ؟ تقریباً 100, 120, 130. اتنی محنت کرنے کے باوجود صبح سے یہ بندہ نکلتا ہے بغیر ناشتے کے, اور 400 ریال کا خرچہ کرنے کے بعد یہ 110 120 کی بات کر رہے ہیں. اس میں پیٹرول بھی ہے آپ کا روم ایکسپینس ہے, کھانے پینے کا ایکسپینس ہے. بس ادھر سے ہی کما کے ادھر ہی لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی جب سے طارق بھائی ہم یہاں آئے ہیں تو یہیں پہ کماتے ہیں ہم, اور جتنا کماتے ہیں اتنا ہی لگ جاتا ہے. تو پیچھے والوں کو ہم نے میٹھی گولی پہ رکھا ہوا ہے, اور وہ میٹھی گولی پہ چل رہے ہیں, سارے لالی پاپ پہ چل رہے ہیں. تو امید یہی ہے. اب یہاں پہ جو سپر مارکیٹ ہے ہماری, آپ سمجھ لیں یہ ہمارے سامنے ایک لیکسس ہے, لیکسس کے بالکل سامنے دیکھیں یہ بلو مال آ گیا. ٹھیک ہے, بلو مال میں بھی تقریباً ہی بہت بڑا مال ہے, ہر چیز مل جاتی ہے آپ کو زندگی کی سوائے نوکری کے. نوکری بھائی جان یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور نوکری صرف نیشنلز کے لیے, عمانیوں کے لیے. عمانی کے لیے یہاں پہ ہر قسم کی نوکری موجود ہے. اور خارجی ہیں, یہ نہدہ سینٹر آ گیا جی ہمارا. یہ یہاں بھی شاپنگ مالز, ایٹنگ جو ہے نا ٹیبلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. اور ایک فلائی اوور پہ ہم چڑھ گئے. میں بھی اسی طرح اپنی زندگی کی لائف جو ہے کسی فلائی اوور پر چڑھانے آیا تھا, لیکن اب خود چڑھ گیا ہوں فلائی اوور پر بھائی. تو بات یہ ہے کہ بھائی جان یہاں پہ جو عمانی ہیں ان کے لیے بہت سی سہولیات ہیں. یہاں پر عمانیوں کے لیے پیٹرول سستا ہے, کمپیوٹر کی جاب ہے, کیشیئر کی جاب ہے, اکاؤنٹنٹ کی جاب ہے, ریسیپشنسٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوآرڈینیٹر ہیں, اسسٹنٹ ہیں, پرسنل سیکرٹری ہیں, ریکارڈ کیپر ہیں, ڈیٹا انٹری آپریٹر,
یہ تمام جاب جو ہیں یہ صرف اور صرف یہاں پر عمانی کر سکتے ہیں، عمانیوں کے لیے ہیں۔ خارجی یہاں پر جسٹ اپنا آ کر پیسہ ضائع کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پریشان ہوتے ہیں، 4-5 دن یہاں بیمار ہو کے پڑے رہتے ہیں۔ اور بیماری سے مجھے یاد آیا یہاں کا تو میڈیکل بھی بہت مہنگا ہے بھائی، یہاں پہ جو میڈیسن ہے بہت ہی زیادہ مہنگی ہے۔ تو یہاں پہ ہر بندہ تقریباً یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک بیمار ہونا دور کی بات ہے، کبھی یہاں پہ سر میں بھی درد نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ بھائی جان میڈیکل بہت زیادہ مہنگا ہے۔ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں یا گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، دونوں کے ریٹ خارجیوں کے لیے سیم ہیں، ایک جیسے ہیں۔ عمانی جائیں گے تو ان کو وہ فری بھی کر دیتے ہیں، یہاں چند ایک پیسے لگتے ہیں، ریال بھی نہیں لگتے۔ خارجیوں کی تو وہ کھال اتار لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے میرے کے یہ بھائی کے ریلیٹیوز ہیں یہاں پہ، ان کی بچی کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا، گرم پانی گرا ہے، آئی تھنک گرم چائے گری ہے، تو 1 سال 1.5 سال کی بچی ہے، اس کا پورا جسم جل گیا، چہرہ اور یہ شولڈر چیسٹ کافی ڈیمیج ہو گئی، جل گیا بہت زیادہ۔ یہ انہیں قابوس میں لے کے گئے، قابوس ہاسپٹل ہے جی یہاں کا بہت مشہور معروف، تو وہاں پر 30 ریال پر ڈے کے حساب سے انہوں نے ایڈمٹ کرنے کا کہا۔ یہ صرف وہ ہے جو آپ نے 30 ریال ہاسپٹل والوں کے ہاتھ میں رکھنے ہیں، اس کے علاوہ میڈیسن وہ الگ ہے، اور اس کے علاوہ ایک آیا دوستو قصہ مختصر، آپ دنیا کے ہر ملک میں جانے کی کوشش کیجئے گا، لیکن سلطنت آف عمان یہاں کا سوچئے گا بھی نہیں۔ یہاں پر خدا را آ کر اپنا ٹائم برباد نہ کیجیے گا، اپنا وقت برباد نہ کیجیے گا، خود کو ضائع نہ کیجیے گا۔ آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس جو ڈگری ہے، جو ہنر ہے، جو سکلز ہیں آپ کے پاس، اس کو یوٹیلائز کریں، کوشش کریں اپنے ہی ملک میں کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں۔ اور اگر پھر بھی باہر آنے کا بہت زیادہ شوق ہے، یا وہ ہوتا ہے نا ایک چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے، اگر وہ آپ لوگوں کو بھی تنگ کر رہی ہے تو پھر آپ دبئی سائڈ پہ چلے جائیں، جو کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، انٹرنیشنل لیولز کی فارمز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، اور وہاں پہ کوئی چانس بن سکتا ہے۔ لیکن عمان نہ آئیے گا، یہ سلطنت ہے، یہاں کا جو حاکم ہے، جو حاکم بن طارق ہے، وہ قابوس سے، جو اس سے پہلے بابا قابوس تھا، اس سے کافی زیادہ ریجڈ قسم کا بندہ ہے، جو ہے نا اسٹرکٹ پالیسیز لے کر آیا عمانیوں کے لیے۔ خارجیوں کو تو بس یہ اب نکالنے والے ہیں، عنقریب دیکھیں گے باقی ملکوں کی طرح عمان بھی بالکل ویزا بین کر دے گا خارجیوں کا، اسپیشلی پاکستانیوں کا۔ تو یہاں کی زندگی اگر میں آپ کو بتاؤں اور دکھاؤں، بلکہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، ہر شخص کی بہت مصروف رہتی ہے اگر وہ کام کرنے والا ہے، اور اگر وہ جاب سیکر ہے، جاب ڈھونڈ رہا ہے، تو پھر وہ ویلا ہے، فارغ ہے، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ہوٹل میں کسی بنگالی کے ہوٹل میں پڑا ہوا ملے گا، آپ کو بیٹھا ہوا ملے گا، کسی روڈ پہ ملے گا۔ یہاں اپنے ملک میں تو کبھی مسجد نہیں گئے ہوں گے، لیکن یہاں پہ وہ آپ کو مسجدوں میں پڑے ہوئے ملیں گے۔ تو بھائی جان ضلالت سے بچنے کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ اپنا پیسہ بچائیں، اپنا ٹائم بچائیں،